بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا کسی خطرناک عمل والی کون سی بات ہے سورۃ فاتحہ کے اندر؟ تو یہی ایک راز ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتانا ہے، اور تمام تر لوازمات جو سورۃ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ آپ احباب ان کو کریں اعمال کو اور ظاہری طور پہ حاضری پائیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کوئی شخص کیا ہے کوئی شخص کیا ہے۔ ہر بار ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے ان کو پلیٹ فارم سے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، اس کے بعد کوئی بھی نامہ اعمال یا عمل کر رہی ہیں حاضری کا تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل غلط نہیں ہے، کیوں کہ آپ اپنے آپ میں جب دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے کہاں غلط ہیں، اس کو درست کریں گے، آپ کے نامہ اعمال درست ہو جائیں گے خود بخود ہی۔ سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، آپ کو شخص کہے یہ عمل غلط ہے تو سورۃ فاتحہ کے عمل کو غلط کہنا گناہ گار ہوں گے۔ کیوں کہ یہاں پہ سورۃ فاتحہ کا جو نقش مبارک ہے وہ آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ دن کے کسی حصے میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے نقش کو لکھ لینا ہے یا پھر فوٹو کاپی کروا لینا ہے، لکھ لینا ہے یا فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ کروانے کے بعد اب آپ نے جمعرات والے دن کا تعین کرنا ہے۔ ضروری ہے جمعرات زیادہ بہتر ہے، رات کو آپ عمل شروع کریں، نہیں تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے دن کو نقش فوٹو کاپی کروایا یا لکھ لیا۔ اب لکھنے کا ٹائم جن احباب کو پتہ ہے مشتری کے ساتھ میں لکھیں، جن کو نہیں پتہ وہ فوٹو کاپی کروا کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مقصد، سورۃ فاتحہ کے ظاہری موکل حاضر ہو، بس شارٹ سا مقصد لکھنا ہے۔ اس کے اوپر خوشبو لگانی ہے اور اس کو آپ نے گلے میں ہی پہننا ہے، دائیں یا بائیں بازو پہ نہیں پہننا بلکہ گلے میں ہی اس کو پہننا ہے۔ پہننا کس وقت ہے؟ جب آپ عمل کریں گے، رات دن پکا اس کو اپنے جسم ساتھ ٹچ نہیں رکھنا۔ جب آپ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے پہن لیں گے، پھر عمل جب ختم ہوگا تو اس کو اتار دیں گے۔ آپ چلتے ہیں عمل کی طرف، نقش آپ نے بنا لیا، دن کو آپ نے پہن لیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل جب وہ آپ نے کرنا ہے سورۃ فاتحہ کا، انتہائی زبردست اور مجرب اور نایاب عمل اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ انشاءاللہ جو حباب کرے گا اس کو 100% اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس میں جلالی جمالی پرہیز یا کسی قسم کی کوئی پرہیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ عمل پڑھیں گے اس سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے آپ کے منہ میں یا جسم میں سمیل آئے۔ تعین ہم نے کون سا وقت کرنا ہے؟ نازک وقت کا تعین ہم نے کرنا ہے، جو کہ 2 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان ہوگا۔ 2 بجے سے لے کر رات 3 بجے کے درمیان ہوگا۔ جو احباب عمل کے شوقین ہیں ان کو الحمدللہ پتہ ہے کہ یہ وقت بہت ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور عمل پڑھنے میں ایک اپنی ہی تاثیر ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے الحمدللہ۔ 2 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان آپ اس عمل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹائم مقرر یہی ہے کہ 2 بجے سے لے کر 3 بجے کا، 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل پڑھیں گے کیسے؟ جب ہم نے نقوش لکھ لیا، اپنے گلے میں لٹکا لیا، اب ہم نے رات کو جب اٹھ کے ہم وضو بنانا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے، یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں 2 کر کے، یہ آپ کے نوافل ہوگے۔ اب آپ نے نماز کے اوپر بیٹھ کر سورۃ کوثر 3 بار، سورۃ کوثر 3 مرتبہ، سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اب آیت الکرسی شریف 3 دفعہ اور چاروں کل 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ یہاں پہ راز تھا سورۃ کوثر کا، 3 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں گے۔ اب آپ جب نماز کے اوپر بیٹھ کے سرکل آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ نے یہ حدود پاک پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے آپ نے۔ اب ہم نے 141 مرتبہ 141 مرتبہ یہ ہم نے پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو ہم 141 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اب ہم آخر میں دعا کر کے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے سے پہلے جو نقش مبارک آپ کے گلے میں ہے لٹکا ہوا، اس کے اوپر آپ دم کریں گے، وہ نقش ہاتھ میں پکڑ دم کریں گے اور نقش کو جسم سے دور کر دیں گے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے کتنے دن جی؟ 29 دن تک۔ 29 دن کا یہ عمل ہے، 29 دن کا یہ عمل ہے، 29 ڈیز کا یہ عمل ہے۔ اب آپ اسے جب کریں گے تو یہ جب آپ کا 6واں دن ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اثرات اس کے نظر آ جائیں گے۔
آپ کے ایسے اثرات نظر آئیں گے، مختلف احباب کے ساتھ مختلف طریقوں سے اثرات نظر آتے ہیں، پر جو مشاہدات میں دیکھنے میں آیا ہے، جیسے چھٹا دن ساتواں دن شروع ہوتا ہے تو آپ کے ڈیلی معمول کے جو کام ہیں ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ کوئی بھی کام کرنا مقصود ہے، پہلے عرصہ دراز سے نہیں ہو رہا، وہ فی الفوری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب رات کو آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو اور سناٹا، خاموشی اور آپ کے دل کو تسلی کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں اور وہ اچھا عمل کر رہا ہوں، یہ آپ کی طبیعت میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی 8واں دن 10واں دن شروع ہو جاتا ہے، اب آپ ساتھ دائیں بائیں سے خوشبو آنا شروع ہو جائیں گی۔ جن کے ساتھ 10ویں دن نہ آئیں تو پھر وہ 16واں دن یا 17ویں دن کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملات خوشبو والے شروع ہو جائیں گے۔ جن احباب کے کندھے بھاری ہونا شروع ہو جائیں، آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جائے، پانی آنا شروع ہو جائے، یہ بھی عملیات میں عمل کی جو ہے نا وہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر ہرگز آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ عمل کی وجہ سے میری آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں، یہ نہ ہو کچھ اور بات ہو رہی ہو، بخار ہو یا کسی قسم کی اور بیماری شو ہو رہی ہو تو آپ اسی عمل کے پیچھے بھاگتے پھریں، نہیں۔ آپ نے اپنا چیک اپ بھی ضرور کروانا ہے، مگر عملیات کی فیلڈ میں یہ بھی ایک راز ہے، کندھے بھاری ہونا، آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں ریڈ ہونا، خوشبو آنا اور آپ کے کام جلدی سر انجام ہونا، یہ عملیات کی فیلڈ میں جب عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے راز ہوتے ہیں عمل کامیاب ہونے میں۔ تو آپ احباب سے گزارش یہ جیسے آپ 29 دن سے پورے کر لیتے ہیں تو ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ یہ ابھی آپ کی قوت ہے، اپنی قوت ہے، اپنی قوت کے اوپر آپ کی حاضری ہوگی۔ اگر آپ باطنی طور پہ حاضری ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کی قوت کم ہے، ظاہری طور پہ حاضری ہوگی اس کا مطلب ہے آپ دین اسلام میں مکمل 100% چل رہے ہیں، جس میں ڈیلی میں درود پاک شامل ہے، 5 نمازیں شامل ہیں، ہر اچھی عادات شامل ہیں، بری کاموں سے، بری عادتوں سے، ہر چیز سے بچنا شامل ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو شخص عمل میں ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں وہ موکل کے ساتھ اپنے طریقے سے قول و اقرار کرتے ہیں۔ پھر کچھ احباب ہوں گے جن کے ساتھ ظاہری حاضری ہو جائے گی، کچھ ہوں گے جن کے ساتھ باطنی حاضری ہوگی۔ باطنی حاضری ہو بھی تو آپ نے صرف اور صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک اس کے آنے جانے کا طریقہ، اس کا نام، بس۔ اس کے بعد جب بھی آپ کبھی حاضر کریں گے، آپ سے ظاہری حاضری نہیں بھی ہو رہی، آپ سورۃ فاتحہ کو 5 مرتبہ پڑھیں گے 29 دن کے بعد اور حکم لگائیں گے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو 1.25 کلو گوشت دینا لازم ہے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ 1.25 کلو گوشت دیں گے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے، جو بھی استطاعت ہے اتنا ہی گوشت آپ پھینک سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اس چیز کی اجازت ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ممبران ہیں گروپ میں ان کو بھی اجازت ہے، یہ عمل وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ہند کو عمل پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر کی جائیں۔ خدا حافظ۔